اللہ رب العزت نے دنیا میں ہمیں کھانے کے لیے نہیں بھیجا بلکہ کمانے کے لیے بھیجا ہے۔ دنیا کمانے کی جگہ ہے اور جنت کھانے کی جگہ ہے۔ دنیا مشقت کی جگہ ہے اور آخرت آرام کی جگہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی و شخصیت ہیں جن کے صدقے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو وجود دیا ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ خندق کھود رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے یہ جملے ارشاد فرما رہے تھے: اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ صحیح بخاری۔ یا اللہ میرے انصار و مہاجرین کی مغفرت فرما، اور ساتھ یہ تسلی بھی دے رہے تھے کہ عاشق کی زندگی تو آخرت کی ہے نہ کہ دنیا کی۔ جب یہ بات آدمی کے ذہن میں بیٹھ جائے تو آدمی کے لیے شریعت پر عمل آسان ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، ایک کالج کا لڑکا ہے جو کہ بالکل نہیں پڑھتا، مگر بعض اوقات وہ رات 2 بجے تک جا کر پڑھتا ہے۔ کہتا ہے کل میرا امتحان ہے، اسے پتہ ہے اب محنت کروں گا تو پاس ہوں گا تو نوکری ملے گی، تو اس کو نوکری کا علم ہے، اس لیے رات کو جاگتا ہے۔ ہمیں رات کے جاگنے پر کیا ملے گا؟ اس کا علم نہیں ہے۔ دنیا کے لوگوں کو علم ہے کہ محنت کریں گے تو کچھ حاصل ہوگا، مگر ہم کو علم نہیں کہ ہم محنت کریں گے تو ہماری آخرت بنے گی۔ وقت تھوڑا ہے اور کام زیادہ۔ مجھے آج ایک ساتھی مذاق میں کہنے لگا کہ حضرت آج بڑی اسپیڈ لگی ہوئی ہے۔ میں نے کہا جب وقت تھوڑا ہو اور کام زیادہ ہو تو اسپیڈ تو لگتی ہی ہے۔ ہماری زندگی بہت تھوڑی ہے اور ایک بار ملی ہے، بار بار نہیں ملتی، تو اس میں جتنی محنت ہو سکتی ہے کرے، کیونکہ ہمارا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی مبارکہ کے ساتھ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک علاقے کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اب ہم پوری دنیا میں شاید نہ جا سکے، لیکن پوری دنیا سامنے تو رکھنی چاہیے، کیونکہ جتنا ہمارا جذبہ ہوگا اور محنت ہوگی اسی نسبت اللہ تبارک و تعالی کی مدد اترے گی۔ تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہم دنیا میں کام کے لیے آئے ہیں، کام ہی ہمارا مزاج بن جائے۔ آپ کسی طالب علم سے پوچھتے ہیں کلاس میں کیوں نہیں آئے، وہ کہتا ہے مجھے نزلہ ہے، کوئی کہتا ہے میرے سر میں درد ہے، اور اگر مزدور کو نزلہ یا سر کا درد ہو تو وہ کام پر آتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں جاؤں گا کام کروں گا تو کچھ ملے گا، تو وہ کام کرتا ہے۔ اور ہم کام میں سستی کرتے ہیں۔ یاد رکھے یہ کام دنیا میں چل جاتا ہے، مگر آخرت میں یہ کام نہیں چلے گا، یہ معاملہ نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، جو کیا ہوگا وہی ملنا ہے، وہی آگے جا کر وصول ہوگا۔
میں یہ گزارش اس لیے کرتا ہوں، آج ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہے، حالانکہ گناہ سے بچنا بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ مشکل احکام بندے کو دیتے ہی نہیں، اللہ وہی حکم دیتے ہیں جو بندے کے بس میں ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، توفیق ہمت کرنے پر ملتی ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر آدمی زنا کرنے کے لیے عورت پر بیٹھ چکا ہو تو اس وقت بھی حکم ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ۔ اگر کسی بندے کے بس میں نہ ہوتا تو اللہ حکم ہی نہ دیتے۔ معلوم ہوا کہ ایسی حالات میں بھی بچنا بندہ کے اختیار میں ہے۔ جب اللہ دل میں آ جاتا ہے تو بندہ گناہ سے بچنے کے راستے تلاش کرتا ہے۔ انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے بچا ہی دیتے ہیں۔ آپ محنت کر کے تو دیکھیں، اللہ یوں نوازتا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ گناہوں سے بچنے کا ارادہ کرے، خدا کی قسم اللہ گناہوں سے بچنے کے اسباب دے گا۔ اللہ رب العزت بہت کریم جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندہ کو محروم نہیں کرتے، بس کبھی ہماری محنت صحیح نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ کبھی لوگ کہتے ہیں کہ خرچہ ہے، اسباب نہیں، میں نوکری کرتا ہوں گزارا نہیں چلتا، تو میں کہتا ہوں کیوں نہیں چلتا؟ آپ تھوڑا اخراجات کنٹرول تو کریں۔ دنیا تو کمانے کی جگہ ہے، کھانے کی جگہ تھوڑا ہی ہے۔ حرام کھانے کو چھوڑے اور حلال کی چٹنی کھائے، حرام کے مرغ چھوڑے حلال کی دال کھائے۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو روزہ رکھیں، مگر طے کریں کہ میں نے گناہ نہیں کرنا، مجھے گناہ نہیں کرنا۔ کچھ عرصہ لگے گا، اللہ تعالیٰ پھر وسعت کے ساتھ دروازے کھول دیں گے۔ بندہ ہمت تو کر کے دیکھے، اللہ اتنے اسباب عطا فرماتے ہیں کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہم نے بندے کو مشقت میں پیدا کیا، یہ کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے بندے کو اس مشقت میں پیدا کیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ کام کرے تکلیف نہ ہو، کیا؟ ہم چاہتے ہیں کام کرے تکلیف نہ ہو، مصیبت نہ آئے اور مال ہی مال ہو۔ ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ محنت نہ کرے لیکن پیسہ ہی پیسہ ہو۔ فرمایا نہیں، خدا نے مشقت میں پیدا کیا ہے، تکلیفیں تو آنی ہے۔ ہاں کبھی اگر راحت مل جائے تو اس پر تو بندہ کو غور کرنا چاہیے، لیکن مشقت ملے تو یہ مزاج دنیا ہے، یہ مزاج دنیا ہے، اس میں کیا تعجب کرنے کی ضرورت ہے؟ مشقت میں آدمی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ محنت میں مشکل تو فطری عمل ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک مزدور روزانہ 8 گھنٹے کام کرے، مشقت کرے، اینٹیں اٹھائے، تو بتائے اسے پسینہ آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ تو جو مزدور کہے میں نے 8 گھنٹے مزدوری کی ہے اور مجھے پسینہ نہیں آیا، تو مولانا کہیں گے نہیں بیٹے، آپ کسی حکیم کو چیک کرائے، کسی ڈاکٹر کے پاس جائے،
پسینہ نہ آئے یہ عیب ہے، یہ بیماری ہے، خوبی نہیں ہے۔ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک مولانا جو بہت جسیم تھے فرمانے لگے اللہ کا شکر ہے 10 سال سے کوئی بیماری نہیں آئی، 5 سال سے کوئی بیماری نہیں آئی، 2 سال سے کوئی بیماری نہیں آئی۔ میں نے کہا آپ کسی خانقاہ سے رابطہ کریں، کہیں آپ گناہ میں ملوث تو نہیں ہے کہ اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے، جب آدمی بیمار ہی نہ ہو تو جری ہو کر گناہ کرتا ہے، اور تھوڑی سی بیماری آ جائے تو سارے پچھلے گناہ یاد آ جاتے ہیں اور ایک ایک کو یاد کر کے معافی مانگتا ہے۔ اور جب آدمی کسی نیکی کا واسطہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسانی فرماتے ہیں۔ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانی فرما دیتے ہیں۔ نیک لوگوں پر مشکلات آتی ہیں، دنیا میں مشقت ہو یا عیب نہیں، دنیا میں مشقت ہو یہ عیب نہیں ہے، دنیا میں مشقت نہ ہو یہ عیب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ تکالیف انبیاء پر آتی ہیں، پھر جو ان کے قریب ہیں ان پر۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میری حسرت ہوتی تھی کہ جب مروں تو مرتے وقت تکلیف نہ ہو، لیکن جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف دیکھی ہے تو یہ تمنا چھوڑ دی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کیسی تھی؟ روایات میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھی تو 2 آدمیوں کے کندھوں کے سہارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لاتے تھے، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ اٹھا کر دیکھتے کہ جو جماعت میں نے تیار کی ہے وہ نماز پڑھ رہی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ جماعت نماز پڑھتی ہوگی تو آپ علیہ السلام کا دل کتنا ٹھنڈا ہوتا ہوگا کہ جو فوج میں نے تیار کی ہے اس کا رزلٹ اللہ مجھے دنیا میں ہی اپنی آنکھوں سے دکھا رہا ہے۔ عرض اعمال پر ایک شبہ کا جواب، اس پر میں ایک بات سناتا ہوں۔ مجھے ایک ساتھی کہنے لگا کہ یہ جو ہمارا عقیدہ ہے کہ ہاں اگر ہم یہاں سے صلاۃ و سلام پڑھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ فرشتے پہنچا دیتے ہیں، اور جب روضہ مبارک کے پاس پڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں۔ کہنے لگا کہ میرا ایک سوال ہے کہ حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکہ میں مذاکرات کرنے کے لیے گئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام حدیبیہ میں تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مشرکین نے وہاں گرفتار کر لیا اور مشہور ہو گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو کہا بیعت کرو آپ حضرت عثمان، اب ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ خون سے لیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ خون سے لیں گے۔ تو جب نبی کا خون گرتا ہے تو انتقام خدا لیتا ہے، جب صحابی کا خون گرتا ہے
انتقام نبی لیتا ہے، کیونکہ نبی نمائندہ خدا کا ہے، نمائندہ خدا کا ہے، اور صحابی نمائندہ مصطفیٰ کا ہے۔ تو وہ ساتھی کہنے لگے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید تو نہیں ہوئے تھے، نماز بھی پڑھتے ہوں گے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگے درود بھی پڑھتے ہوں گے؟ میں نے کہا ہاں۔ کیا نبی علیہ السلام پر بھی وہ درود پیش ہوتا تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ جب نبی علیہ السلام اس دنیا میں زندہ تھے، صلاۃ و سلام اور امت کے اعمال کے پیش ہونے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ اگر میں مدرسہ میں موجود ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ طالب علم پڑھ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اگر میں بیرون ملک چلا جاؤں تو میں پوچھوں گا کتنے طلبہ ہیں، کیسا پڑھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو جب نبی علیہ السلام اس دنیا میں تھے تو امت کے اعمال کا مشاہدہ کر رہے تھے، عرض اعمال کی ضرورت نہ تھی۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چھوڑ گئے تو اب عرض اعمال کی ضرورت ہے۔ اصل کمال کیا ہے؟ تو میں بات کر رہا تھا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ دنیا میں مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ انسان گناہ نہ کرے اس کے لیے بھی مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ بعض ساتھی کہتے ہیں مولانا دعا کریں کہ گناہ کو دل ہی نہ کرے، یعنی گناہ کرنے کا دل ہی نہ کرے، ایسا دعا کر دیجئے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ دعا نہ کرو، میں کہتا ہوں کہ یہ دعا نہ کرو۔ یہ دعا کرو گے تو پھر کمال کون سا ہے؟ جون کا مہینہ ہو روزہ رکھو پیاس نہ لگے تو ایک کمال کون سا ہے؟ جون کا مہینہ ہو روزہ رکھو پیاس نہ لگے تو ایک کمال کون سا ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ مہینہ گرمی کا ہے، کمال تو یہ ہے کہ مہینہ گرمی کا ہے۔ پیاس شدت سے لگتی ہے، ٹھنڈے پانی سے پیاس شدت سے لگتی ہے، ٹھنڈے پانی سے غسل کرتے ہیں، پانی منہ کے اندر نہیں جانے دیتے، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، کمال ہے۔ اور جب پیاس ہی نہ لگے تو یہ کون سا کمال ہے؟ اور جب پیاس ہی نہ لگے تو یہ کون سا کمال ہے؟ گناہ کو دل کرے پھر بھی انسان گناہ نہ کرے، یہ کمال ہے کیا؟ گناہ کو دل کرے پھر بھی انسان گناہ نہ کرے، یہ کمال ہے۔ دل ہی نہ کرے پھر گناہ نہ ہو، یہ کون سا کمال ہے؟ اللہ تعالی فرماتے ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنین سے کہو کہ اپنی نظریں جھکائے رکھیں۔ جب نظریں جھکائیں اور گناہ نہ کرے تو مشقت تو ہوگی۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ مومنین سے کہو کہ اپنی نظریں جھکائے رکھے، جب نظریں جھکائیں اور گناہ نہ کرے تو مشقت تو ہوگی، یعنی تکلیف ہوگی۔ کہ کیسے ہو؟ ایک عہد آج کر لینی ہے، آج ایک ارادہ ایک دم پختہ ارادہ کر لینی ہے۔ جس کے مزاج میں غلاظت ہو وہ گناہ کے موقع تلاش کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ موقع۔ جس کے مزاج میں غلاظت ہو وہ گناہ کے موقع تلاش کرتے ہیں، اور جس کے مزاج میں غلاظت نہ ہو گناہ نہیں کرتا۔ بس آج سے یہ طے کر لو کہ لاکھ نقصان ہو گناہ نہیں کرنا۔ کیا یہی طے کر لیجئے؟ بس آج سے یہ طے کر لے کہ لاکھ نقصان ہو گناہ نہیں کرنا،
چاہے اس کے لیے کتنی ہی مشقت اٹھانی پڑے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔